نظریہ پاکستان. لوگ پوچھتے ہیں کیا ہے نظریہ پاکستان. آؤ آج تمہیں سمجھا جاؤں نظریہ پاکستان کیا تھا. یہ وہ نظریہ تھا جس نظریے کی بنیاد پہ اللہ کے حکم سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی. یہ وہ نظریہ تھا جس نظریے کی بنیاد پہ مکہ کے مشرک اور مسلمانوں نے اپنے آپ کو الگ الگ تصور کیا تھا. یہ وہ نظریہ تھا جس نظریے کی بنیاد پہ ایک وقت آنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے مدینہ سے یہودیوں کو جلا وطن کیا تھا کہ دو عقیدے کے لوگ، دو نظریے کے لوگ ایک زمین کے خطے پہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. آؤ تمہیں بتلاتا جاؤں عقائد نے، علامہ اقبال نے اس ہندوستان کی زمین پہ وہی میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریے کا لانچ کیا جس کا تذکرہ رب نے قرآن میں کیا تھا. وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. اللہ نے تم کو پیدا کیا، تم میں کچھ کافر ہیں کچھ مومن ہیں. سورۃ سجدہ اٹھا پھر رب قرآن میں پکارتا ہے جو مومن ہیں جو فاسق ہیں وہ برابر نہیں ہوا کرتے، ایک خطے میں نہیں رہ سکتے. آج بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں ملک بنانے کی کیا ضرورت تھی، یہ کیا فرق ہے، درمیان میں ایک لائن ہی تو ہے، ہم سب ایک ہیں. اور نہیں بھائیو ایک نہیں ہے، یہ وہ آزادی ہے جو رسول اللہ نے مکہ کے مشرک سے حاصل کی تھی. تمہیں ذرا پاکستان کی نسبت بتلاتا جاؤں. بعض لوگ کہتے ہیں یہ ملک رہنے کے قابل نہیں رہا، وہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ملک رہنے کے قابل ہے. رب کعبہ کی قسم قیامت کی دیواروں تک ہوتا رہے گا. ملک غلط نہیں ہے، ملک کو چلانے والے غلط ہیں. آؤ تمہیں ذرا پاکستان اور مدینہ منورہ کی نسبت بتلاتا جاؤں. پاکستان کا مطلب پاک ریاست، پاک ملک. مدینہ منورہ کا مطلب پاک ریاست، پاک ملک. ذرا سمجھنا تیرا معیار کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے. رب نے تجھے زمین کا کون سا خطہ دیا ہے؟ وہ پاک مدینہ، پاک ملک، پاک شہر تھا. اور ہمارے ملک کا نام بھی پاکستان، ستان فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا ملک ہے پاک ریاست، پاک ملک. انہوں نے مشرک، مکہ کے مشرک سے آزادی حاصل کی، ہم نے ہندوستان کے مشرک سے آزادی حاصل کی. ذرا آگے چل، ہم نے 1948 میں جنگ لڑی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر لڑی تھی. ان کی پہلی جنگ غزوہ بدر ہوئی، ہماری پہلی جنگ 48 میں اسی مشرک کے ساتھ ہوئی. انہوں نے احد لڑی، ہم نے 65 کی جنگ لڑی. انہوں نے غزوہ خندق لڑی، ہم نے 71 کی جنگ لڑی. انہوں نے صلح حدیبیہ کیا، ہم نے کارگل کی چوٹیوں پہ ہندوستان سے صلح کیا. یہ 4 جنگیں ہندوستان کے ساتھ ہوئی، انہی کی 4 جنگیں مدینہ والوں کی مکہ کے مشرک سے ہوئی تھی. سن آخری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جب مکہ کو فتح کیا تھا کہ یہ آخری جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں، اس کے بعد ہم مدینہ سے نکل کے دنیا میں حکومت کریں گے. پھر عمر بن خطاب نے ثابت کیا، 22.5 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی تھی. آؤ تمہیں بتلاتا جاؤں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار. 2 جماعتیں ہیں جن کو اللہ نے جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ دیا ہے. وہی بات جو کہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو جنگ ہندوستان نے مسلط کرنی تھی کر دی. لوگ آج باتیں کرتے ہیں ہندوستان چڑھائی کرے گا، ہندوستان لڑائی کرے گا. رب کعبہ کی قسم ہندوستان میں جرت نہیں ہے. پاکستان کی طرف میری آنکھ سے دیکھ رہے 56 اسلامی نعرہ تکبیر. پاکستان کا مطلب کیا؟ 56 اسلامی ممالک ہیں جن میں سے ایک اسلامی ممالک پاکستان، جس کو اللہ نے ایٹمی پاور سے نوازا. ترکی کو ایٹمی پاور کیوں نہ دی؟ سعودیہ کو کیوں نہ دی؟ دبئی کو کیوں نہ دی؟ UAE کو کیوں نہ دی؟ مصر کو کیوں نہ دی؟ اللہ نے تیرے خطے کو ایٹمی پاور کے لیے چنا، ایٹمی طاقت بنایا. سارا دشمن کافروں کے ممالک پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. پاکستان کے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تمہیں نظریے کی کیا ضرورت تھی، تمہیں پاکستان بنانے کی کیا ضرورت تھی. اور بھائیوں تھی ضرورت اسی طرح جس طرح میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ بنانے کی ضرورت پڑی، اسی طرح ضرورت تھی جس طرح مدینہ سے یہودیوں کو نکالنے کی ضرورت پڑی تھی، اسی طرح ضرورت تھی جس طرح اللہ کے نبی کے صحابہ نے 22.5 لاکھ مربع میل پہ اسلام کو غالب کیا تھا. اسی پاکستان سے لشکر اٹھیں گے، یہ وقت آنے والا ہے. ہاں لوگ پوچھتے ہیں حالات کیوں بدلے؟ تم نے میرے عالم استاد سے سن لیا کہ آزادی کا مطلب
کیا ہوا کرتا ہے؟ میرے پاس وقت کم ہے۔ آزادی کا مطلب نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو۔ لوگ باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں پاکستان کے حالات اتنے ٹف ہیں، حالات اتنے مشکل آگے، یہ تو ان حالات سے نکل نہیں سکتا۔ آؤ دیہاتی لوگ، تمہیں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ گندم خریدتے ہو، اس کو پسوانے سے پہلے اس کی صفائی کرتے ہو، چھانٹی کرتے ہو، ریت اور پتھر الگ الگ کرتے ہو، پھر اس کو مشین پہ لے جاتے ہو پسوانے کے لیے۔ مشین اچھی نہ ہو، کارکردگی اچھی نہ دکھائے، سسٹم اچھا نہ ہو، پیسنے والا اچھا نہ ہو، اس کو گھر لا کے پکانے سے پہلے چھاننی میں سے گزارا جاتا ہے۔ اور اللہ کی قسم اسی طرح اللہ نے 1947 میں 14 اگست کو پاکستان آزاد کر کے ہمیں دے دیا تھا، لیکن ہمارا وہ سسٹم، ہماری وہ مشینری حکومت چلانے والی وہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس ملک کو دوسری بار چھاننی میں سے گزار رہے ہیں۔ جس طرح ہم آٹا پکاتے وقت اس مشینری اچھی نہ ہونے کی وجہ سے چھاننی میں سے گزارتے ہیں، یہ بات یاد رکھنا، یہی ملک ہوگا، اسی ملک میں اللہ ایسے لوگ لے کر آئے گا، یہ یاد رکھنا آئے گا، جو اس ملک کو اچھی طرح چلانے والے ہوں گے، قرآن کو نافذ کرنے والے ہوں گے، انصاف نازل کرنے والے ہوں گے۔ ایک بڑی اہم بات بتاتا جاؤں، دو ہمارے ملک کے ایشو ہیں، امن نہیں ہے اور دوسرا ہمارے ملک میں معیشت کمزور ہے۔ آؤ تمہیں بتلا دو، میری بات لکھ لو، اگر ملک میں امن چاہتے ہو، اپنی معیشت کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہو تو دو کام کرتے جاؤ۔ اگر اس ملک میں دو کام نافذ ہو جائیں، تم سے لوگ ووٹ مانگنے کے لیے آئیں گے، ذرا ان سے مطالبہ کرنا، یہ ملک پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا تھا، تم نے کس کو کہاں نافذ کیا لا الہ الا اللہ؟ تم ایم این اے ایم پی اے ذرا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے، صوبائی اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے ذرا تم بطور حیثیت ایم این اے ایم پی اے کبھی تم نے کہا کہ اس ملک میں لا الہ الا اللہ کا نظام کو نافذ کرو؟ تم تو مطالبے کرتے ہو ہمارا روڈ بنوا دینا، ہمیں سکول بنا دینا، ہمیں ہسپتال بنا دینا، اور کبھی تم نے مطالبہ نہیں کیا کہ یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بننے والا ملک، اس کی عدالت کے اندر لا الہ الا اللہ کا قانون نافذ کرو، چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹو، زنا کرے تو سنسار کاٹ دو، ڈاکہ ڈالے تو سرے بازار لٹکا دو۔ اللہ کی قسم تم سے بعد میں آزاد ہونے والا افغانستان، انہوں نے قرآن کو نافذ کر کے، امن کو نافذ کر کے دکھایا۔ ہاں میں بات کر رہا تھا، حالات درست کرنا چاہتے ہو، امن لانا چاہتے ہو، معیشت کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، تو جو تم سے ووٹ مانگنے آئیں گے ان سے یہ مطالبہ کرنا کہ اس ملک کے اندر قرآن کا قانون نافذ کر کے دو تو تمہیں ووٹ دیں گے، ورنہ کوئی ووٹ نہیں ہے۔ جس طرح تم بائیکاٹ کرتے ہو طرح طرح کی چیزوں کا، بائیکاٹ کر دو ووٹ کا، نہیں دے گے ووٹ جب تک اس ملک کے اندر رب کا قانون نافذ نہ ہو، قرآن کے احکام نافذ نہ ہو۔ اور رب کعبہ کی قسم تمہیں یہ بات حلال اعلان بتا دینا چاہتا ہوں، صرف اس قانون میں، اس ملک کے اندر رب کا قانون نافذ کر دو تو امن آئے گا، اور جہاں امن آتا ہے وہاں معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ تمہیں دبئی کی مثال دیتا جاؤں، یہ چند دن پہلے تم نے خبر سنی ہوگی، صرف 5 درہم ایک بندے نے چرائے، دبئی کے اندر 5 درہم چرائے، اس کو سزا دی گئی، پکڑا گیا۔ ہمارے ملک میں 5 روپے نہیں، 5,000 نہیں، 5 لاکھ نہیں، 5 کروڑوں، کئی کروڑوں چرائے جاتے ہیں، کوئی ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، سولی پہ نہیں لٹکایا جاتا۔ یہ سسٹم خراب ہے، اس سسٹم کو بدلنا ہوگا۔ سسٹم کیسے بدلے گا؟ لوگ کہتے ہیں ہم سسٹم کیسے بدلے، ہماری پہنچ نہیں ہے، ہم وہاں جا نہیں سکتے۔ آؤ تمہیں فارمولہ سمجھا جاؤں، رب ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نیشنل اسمبلی میں کیوں نہیں قانون نافذ کر سکا، تو عدالت میں جا کے کیوں نہیں قانون نافذ کر سکتا۔ ہم سے پوچھا جائے گا ہمارے 5-6 فٹ جسم کے بارے میں کہ تجھے رب نے اس 5-6 فٹ جسم کا مالک بنایا تھا، تو نے اس 5-6 فٹ کے جسم میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ نظریہ پاکستان کتنا نافذ کیا تھا۔ میں اس 5-6 فٹ کے جسم کے بارے میں جواب دوں گا۔ ہاں میں ایک بطور والد، بطور بڑا بھائی، گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا، کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر کسی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو گھر کا سربراہ تھا، گھر کا بڑا تھا، تو گھر میں کتنا قانون نافذ کیا، کتنا تیرے گھر میں نمازی تھے، کتنی تیرے گھر میں موسیقی چلتی تھی۔ میں ذرا ان نوجوانوں کو پیغام دیتا جاؤں جو گاڑی کے اوپر پرچم پاکستان کا لگاتے ہیں، گاڑی کے اندر گانے انڈیا کے چلاتے ہیں، جو پرچم پاکستان کا لگاتے ہیں، گھر میں فلمیں اور ڈرامے ہندوستان کے جلتے ہیں، اور لوگوں سن لو، تمہیں اس وطن کی ہوائیں بے حیا کہتی ہیں، تم
पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाओ। तुम उन कुर्बानियों का मजाक उड़ाते हो जो 1947 में लोगों ने दी थी। हिंदुस्तान से ट्रेन चलती थी, पाकिस्तान में पहुंचती थी। अल्लाह की कसम, किसी का सर था तो धड़ नहीं था, धड़ था तो सर नहीं था, एक बाजू था तो दूसरा नहीं था, एक पांव था तो दूसरा नहीं था, जिस्म कटे फटे थे, बच्चों को नेज़ों पे परोया होता था, ट्रेनें लहूलुहान आती थी। अगर तू आज उस हिंदुस्तान के हीरो को अपना हीरो समझे, हिंदुस्तान के एक्टरों को अपना हीरो समझे, तो रब्बे काबा की कसम उन लाखों कुर्बानियों का मजाक उड़ा रहा होगा। क़यामत का दिन होगा, उन नौजवानों के हाथ होंगे, हमारे गिरबान होंगे, हमसे पूछा जाएगा हम तो कट गए, लहू बहा दिया, खानदानों के खानदान लुट गए, चाहते दे दी। 1947 के वाक़यात पढ़ के देख, क्या कुछ लुटाया था उन्होंने, जदादे लुटा दी, जानें लुटा दी। लेकिन आज हमें समझ रहा आया कि आज़ादी किन से हासिल की थी? हिंदुस्तान से हासिल की थी, हिंदुओं के रस्म और रिवाज से हासिल की थी, सिखों के रस्म और रिवाज से हासिल की थी, उनसे आज़ाद होना चाहा था। आज हमारी मस्जिदें आज़ाद हैं, हम मसाजिद में नहीं जाते, हमारा सारा कुछ आज़ाद है, हम अल्लाह के सामने नहीं आते। लोग पूछते हैं महंगाई की वजह क्या है? लोग कहते हैं शायद हुकूमत ने IMF से डील की, यह है महंगाई की वजह, शायद करप्ट हुक्मरान आ गए, यह है महंगाई की वजह। रब्बे काबा की कसम, ये महंगाई की वजह नहीं है। आओ तुम्हें महंगाई की वजह कुरान से बतलाता जाऊं। अगर मेरी बात में शक हो तो घर जाना, कुरान खोलना, सूरत ताहा खोलना, आयत नंबर 124 पढ़ना, तुम्हें जवाब मिलेगा। फमन आराज़ा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़नका, जो मेरे जिक्र से एराज़ करेगा मैं उसकी मईशत को तंग कर दूंगा। जो नमाज के लिए नहीं आएगा, कुरान को नहीं खोलेगा, रब के अहकामात को नहीं मानेगा, जो अपने 5-6 फुट के जिस्म पे इस्लाम को नाफज नहीं करेगा, जो कुरान को अपने घर में नाफज नहीं करेगा। कितनी बदकिस्मती की बात है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को कुरान जला दिया जाए, पढ़ने की इजाज़त ना दी जाए। मेरे घर में कुरान आज़ाद हो, मैं ना पढ़ूँ, सब मेरे मोबाइल के अंदर हर किस्म की ऐप तो डाउनलोड कर ली जाए, मुतरजम कुरान डाउनलोड ना किया जाए, मेरे कुरान के अंदर तफसीर डाउनलोड ना की जाए, मैं पढ़ लूँ अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, मुझे इसका माना ना आए, मतलब ना आए, मुझे दुनिया की हर ज़बान आती हो, इंग्लिश की ट्रांसलेशन आती हो, फारसी आती हो, पश्तो आती हो, पंजाबी उर्दू में महारत रखने वाला हूँ। बदकिस्मती की बात है कि मुझे कुरान का तर्जमा ना आता हो, क्योंकि मैं आज़ाद हूँ, इसके बावजूद ना आता हो, तो हिंदुस्तान के लोगों को शायद हमसे ज़्यादा आता हो। ये है हमारी नाकामी की वजह। फिर अल्लाह जब हम जिक्र से एराज़ करते हैं तो फिर अल्लाह हमारे ऊपर ऐसे लोगों को मुसल्लत करता है जो IMF से ऐसी डीलें करने वाले हैं। आए दिन महंगाई के पहाड़ टूटते हैं। कैसे ख़त्म होगी महंगाई? अल्लाह की तरफ पलट आओ, अल्लाह के जिक्र की तरफ आ जाओ। इस मुल्क को ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे हासिल किया था। ला इलाहा इल्लल्लाह को नाफज करोगे अपने जिस्म के ऊपर, अपने घरों के ऊपर, अपने घरानों के ऊपर, फिर अल्लाह तुम्हारे ऊपर ऐसे हुक्मरान लेके आएगा जो इस मुल्क को ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे चलाने वाले होंगे। वमा अलैया इल्लल बलाग।